السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن کو 23 سال میں کیوں اتارا گیا، جبکہ ہر ایک کتاب اس نبی کے اوپر جس پہ اترا فوراً دیا گیا۔ تو اس کا جواب کسی نے کمنٹس میں نہیں دیا، میں ہی جواب دے دیتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب توریت اترا تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم پہ اترا، وہ اس قوم کے لیے ہی محدود تھا۔ جب انجیل اترا تو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم پہ اترا اور وہ ان کے لیے تھا۔ لیکن چونکہ قرآن میں ہے کہ ھدی للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی کتاب آئے گی، چونکہ یہ آخری کتاب تھی، اسی لیے اسے اس طرح اتارا گیا کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑے سے بڑے واقعات اور سوال اور جواب جو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے، وہ ہر ایک جواب قرآن اسے دے دے جو انسان جاننا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو، یعنی تمام علم کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ جیسے اس میں سائنس ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، میتھس ہے، سوشل سائنس ہے، یعنی کہ جتنی بھی سبجیکٹ ہم دنیا میں پڑھتے ہیں ان تمام سبجیکٹ کو ملا کر کے قرآن کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ ہر ایک سوال کا جواب اس قرآن میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ 23 سال میں اس لیے اتارا گیا کہ مکہ والوں کی زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو بھی واقعہ آئے، جو بھی سوال آئے، جو بھی زندگی میں پیش آئے، ان تمام چیزوں کو جواب اس قرآن میں اتار دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن میں فیوچر، پریزنٹ اور پاسٹ تینوں چیز بتائی گئی ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے دنیا کی جس میں فیوچر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جیسے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ وقت نہیں بتایا گیا لیکن نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ سب نشانیاں آئیں گی تو قیامت قریب آئیں گی۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا، قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ یہ سب فیوچر کی باتیں ہیں، یہ پریزنٹ نہیں ہے۔ تو قرآن میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر تینوں باتیں بتائی گئی ہے، اور یہ صرف ہم ایک مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس سے تمام انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ قرآن ہم پہ جو اتارا گیا ہے وہ کس لیے اتارا گیا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے ھدی للناس، یعنی یہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور اس الحمدللہ میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ ہم یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ ہمارے جواب میں پورا قرآن اتار کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اے لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ لوگ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن پہ ایمان لانا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لا ریبہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے خود رکھی اپنے پاس کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ توریت، انجیل اور زبور
سب میں تبدیلی آ گئی تھی. ان کے رہنماؤں نے ان کے جو علماء تھے وہ سارے ان میں تبدیلیاں لا دی تھی. اپنے مرضی کی بہت ساری باتیں، حرام اور حلال میں بھی بہت ساری باتیں اپنے مرضی کی لکھ دی تھی. لیکن چونکہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گا، تو اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. کیونکہ اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور 1400 سال کے بعد آج بھی اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی حرف زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ ہمارے اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی حفاظت کرنے کا طریقہ ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے اور ناظرہ کے طور پر بھی، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ہم سب اسی سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے ہر سوال کا جواب یہ قرآن دے گا، ہمیں کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سارے جو مسائل ہے ان کے سارے مسائل کا جواب ہمیں قرآن میں دیا ہے. جزاک اللہ خیر. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.